امداد سمرو پہلے ٹائر پھٹے اور اس کے بعد شیر افضل مرود صاحب خود پھٹ پڑے. ادھر عمران خان صاحب کی ٹیم نے امریکی سفیر سے ملاقات کی, امریکی سفیر نے عمران خان صاحب کی ٹیم سے ملاقات کی, لیکن ملاقات میں جو باتیں ہوئیں اس میں عمران خان صاحب کے نیریٹو کے اگینسٹ, ان کے پروپیگنڈا, ان کے بیانیے, ان کی کوششوں اور ان کی جدوجہد کے اگینسٹ ان کے لوگوں نے امریکی سفیر سے گفتگو کی, گویا غداری کر لی عمران خان صاحب کے ساتھ. کیونکہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب اپوزیشن کے لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے سفیروں سے ملاقات کرنا, اور اگر ملاقات کر ہی لی عمران خان صاحب کے پارٹی کے رہنماؤں نے تو انہوں نے عمران خان کے متعلق کیا عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں اس طرح کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور سب سے بڑا ایشو اس وقت جو پاکستان کو درپیش ہے وہ امن و امان کا, اور امن و امان کے حوالے سے ایک چیز سامنے آ گئی ہے, ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ جو ڈاکو ہیں کچے کے وہ ہماری ریاست سے زیادہ تگڑے ہیں. لہذا ریاست نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر ریاستی عناصر کی مدد لینا شروع کر دی ہے. کیا ماجرا ہے اس پر بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ بڑا انتہائی سنگین معاملہ ہے اور سنگین کے علاوہ حساس معاملہ بھی ہے. اس سے کئی اور خرابیاں, جس طریقے سے اس معاملے کو نمٹا جا رہا ہے اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آغاز میں کر لیتا ہوں جناب جو شیر افضل مرود صاحب ہے, کیونکہ شیر افضل مرود صاحب پھٹ پڑے ہوئے ہیں, بالکل پھٹ پڑے. پہلے تو آج میں نے شیر افضل مرود صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا جس پر میں نے شکر ادا کیا کہ وہ خیریت سے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا رات گئے فجر کو, اور بلکہ ہاں الصبح 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹویٹ ہے, جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب وہ بالکل موت کے بالکل انچوں کے فاصلے سے موت سے بچے. ایک بار پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ اپنی مرسڈیز کار جو ہے ان کی بلٹ پروف کار ہے وہ اس پر آ رہے تھے, اور کیونکہ ایک دن پہلے بھی خبر آئی تھی کہ ان کے جو ہے وہ اپنا گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو گئے ڈیرہ اسماعیل خان سے آتے ہوئے. پھر دوبارہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کل, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 مئی 1:45 AM, اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب اچھا شاید یہ وہی واقعہ ہوگا جو پہلے بھی رپورٹ ہوا تھا, لیکن انہوں نے بہرحال اس کو بعد میں بتایا. وہ لکھ رہے ہیں کہ جی یٹ another missed call by the angel of death. اچھا وہ لکھتے ہیں کہ جب میں DI خان سے آ رہا تھا صبح 4:30 بجے فتح جنگ کے قریب, تو میری جو پیسنجر سائیڈ کے 2 ٹائر ہیں گاڑی کے مرسڈیز بلٹ پروف, اس کے ٹائر برسٹ ہوئے, اور ودن سیکنڈ پہلے ایک ٹائر برسٹ ہوا, اس کے بعد دوسرا ٹائر برسٹ ہوا. اظہر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ڈرائیور میرے ساتھ تھے اور انہوں نے گاڑی کو بہرحال سنبھالا, اور گاڑی کتنے پہ تھی 150 کلومیٹر کی رفتار سے. اول تو پاکستان میں ایسی کوئی سڑک نہیں ہے, کوئی ہائی وے نہیں ہے, کوئی موٹر وے نہیں ہے جس کے اوپر 150 اسپیڈ لمٹ الاؤ ہو. 120 اسپیڈ ہے ہر طرف, 150 کی اسپیڈ سے یہ لیجسلیٹر ہے. یہ عمران خان جو انصاف پسند اور قانون پسند عمران خان ہے, ان کے یہ نامزد کردہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے, نامزد کردہ. ابھی اس پر جو پھٹا چل رہا ہے اور اس پر جو علی امین گنڈا اپنا شیر افضل مرود صاحب خود پھٹے ہیں اس پر میں آتا ہوں, بلکہ علی امین گنڈا پر بار بار زبان پر اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے کل بشرا بی بی سے ملاقات کی, تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں جی 150 کی اسپیڈ سے تھی گاڑی جو ہے وہ, پھر ظاہر ٹائر پھٹے تو وہ بڑا کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی, تو میں نے خود اپنے ڈرائیور اظہر کے ساتھ گاڑی اسٹیئرنگ سنبھالا, کنٹرول سنبھالا, اور آگے جا کر آدھے پونے کلومیٹر کے بعد رک گئے, اور پھر بچت ہو گئی اور بچ گئے, اللہ محفوظ رکھے. یہ شیر افضل مرود صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اچھا جی اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جس میں نے کہا کہ شیر افضل مرود صاحب خود پھٹ پڑے, وہ ٹائروں کی طرح نہیں پھٹے لیکن پھٹے ذرا غصے میں آ کر, اور یہ غصہ وہ دکھاتے رہتے ہیں, پھر معافیا بھی مانگتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی 2-3 بار معافیاں مانگی ہیں کہ جی میں نے پارٹی لائن کے اگینسٹ جا کے بات کی ہے, آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جی میرے خلاف ایک گروپ پڑا ہوا ہے, ایک ٹولہ میرے خلاف عمران خان صاحب کے کان بھرتا ہے, یہ وہ. تو کل ایک خبر آئی تھی کہ PTI کی سیاسی کمیٹی نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے کہ شیر افضل مرود کی جگہ جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب وہ ہوں گے اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, اور انہوں نے منظوری دے دی اور عمران خان صاحب کو اپنی سفارش دیں گے. اب یہاں پر بھی شین ذہن میں رکھیے گا, شیر افضل مرود, شیخ وقاص اکرم. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ دیکھو کوئی شین ڈھونڈو,
تو شین کوئی پتہ نہیں، شین سے شیخ رویل اپنا شیخ وقاص اکرم، پھر شین سے وہ والا شیر جو نواز شریف کی پارٹی کا نشان ہے، نون لیگ کا، دوبارہ تو اس کے بعد انہوں نے یہ خبر آ گئی میڈیا پر کہ جی شیر افضل مرود کا نام مسترد اور شیخ وقاص اکرم صاحب بنیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین. یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ عمران خان نے سیاسی کمیٹی کو اختیار دیا تھا. اس پر شیخ افضل مرود صاحب سیخ پا ہو گئے. مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے جذبات بند کمرے میں اس کا اظہار کیا ہوگا. لیکن بہرحال جو بند کمرے سے باہر جذبات لائے جا سکتے تھے وہ لے کر آئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر, اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے نہ تو پی اے سی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی کے فیصلے یا ووٹنگ کے لیے ریفر کیا اور نہ ہی اب تک اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے. میں کل یعنی میں ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنوں گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں میں کل ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے انہیں آگاہ کروں گا. مجھے نہ تو کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور نہ ہی اس کے ایجنڈے میں ایسی کوئی چیز تھی. کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ سب کو آگاہ کروں گا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, رجواڑہ نہیں کہ میں اسے ہائیجیک نہیں ہونے دوں گا. اب یہ مسترد کر رہے ہیں جی اس پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے کو, جس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے پارٹی کے چیئرمین اور دوسرے لوگ بھی تھے. بہرحال اب جناب جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کل بشرا بی بی سے ملاقات کی ہے, جو سب جیل ہے ان کی رہائش کا بنی گالا, علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, اور ملاقات میں جو ہے وہ انہوں نے ان کی صحت اور دیگر امور پر ان سے تفصیلی معلومات لی ہے, اور اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے اس پر کوئی بات سامنے لے کر آئیں گے. اچھا, اب میں امریکی سفیر کی جا کر ملاقات کرنے سے پہلے میں کچے کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں. کچے کا معاملہ بہت سنگین ہے. علی امین گنڈاپور نے جا کر عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے دیگر ارکان سے ملاقات کی ہے. پرسوں سے ایک چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے, اور اس ثبوتوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ثبوت نہیں ہے, ایک کوئی میں نام نہیں لے رہا, نہ قبیلے کا نام لے رہا ہوں اور نہ ہی افراد کا نام لوں گا. اس میں یہ ہوا کہ کہا گیا کہ جی فلاں جو ہے صاحب وہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے, انتقام لینے اپنے لوگوں کے ساتھ آ گئے ہیں کچے میں, اور وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کا بھی ایک خاص مطلب برادری سے تعلق ہے. تو اس کے بعد ایک کچے کے ایک ڈاکو نے ایک ویڈیو, میں اس کی تصویر بھی نہیں شیئر کرنا چاہ رہا, ڈاکو کی تصویر شیئر کرنا مناسب نہیں میں سمجھتا. انہوں نے پھر کہا کہ جناب یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہو, اور آپ جو ہو وہ پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کر رہے ہو. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کے قتل میں ملوث نہیں, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیز. پھر یہ خبر آئی کہ پولیس جو ہے انہوں نے استعمال کر رہی ہے بلوچستان کے ایک خاص ٹرائب کو, یا ان سے مدد لے رہی ہے, وہ اپنا پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. میں نے اگنور کر دیا, میں نے کہا یار اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن پھر جب ویڈیوز منظر عام پر آئیں جس میں پنجاب پولیس کا ایک جوان کھڑا ہوا ہے, پولیس کی وہ جو بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سے لشکر اتر رہا ہے, کلیشنکوف, رائفلز اور یہ اور وہ پراپر وہ ایک بلوچ ٹرائب, خاص ٹرائب کے جو لوگ ہیں وہ ان سے اتر رہے ہیں. اور مطلب یہ بات کی تصدیق ہو گئی. پھر میں نے پتہ کیا کہ ہو کیا رہا ہے, تو پتہ چلا کہ جی ایک طرف سے ڈاکوؤں کے خلاف سندھ سے آپریشن ہوگا, دوسری طرف سے پنجاب سے آپریشن ہوگا, اور ان کو سپورٹ یہ اسٹرائب کر رہا ہوگا, کیونکہ ڈاکو اکثر یہ کرتے ہیں کہ سندھ میں آپریشن ہوا تو پنجاب میں آ جاتے تھے کچے میں, پنجاب میں آپریشن ہوا تو سندھ میں جا کر پناہ لے لیتے تھے. اب یہ ہے کہ تین طرف سے ان کو گھیرا جائے گا. اب یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ بلوچستان کی فورسز کے ساتھ مل کر تو اختیار کی جا سکتی تھی کہ اگر وہ بلوچستان کی طرف بھاگے تو وہاں پر بھی آپریشن ہو, جس کے لیے صدر آصف علی زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک اجلاس بھی بلایا تھا اپنا کراچی میں. وہاں پر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گئے اور دیگر فورسز کے لوگ بھی تھے اس میں, اور پھر اگلے دن ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. لیکن یہ جو اپروچ ہے کہ پرائیویٹ لشکر وہ پتہ نہیں اصلاح کتنا جائز کتنا ناجائز ہے, لیکن اس کے جو نتائج ہوں گے, اس کے جو ریپرکشنس ہوں گے وہ کیا ہوں گے کہ جی دو برادریاں, دو قبائل پھر آمنے سامنے ہوں گے. اب میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا سندھ میں بہت سے لوگ ہی بڑا زبردست یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ بھائی اچھی چیز نہیں ہے. ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ریاستی اداروں نے کرنا ہے, پولیس کرے, دیگر ادارے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائیویٹ لشکر لے آ کر ان کے اوپر حملہ کریں, اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے.
ایک تو پھر ریاست پرائیویٹ لشکروں کی کر رہی ہوتی ہے حوصلہ افزائی اس سے، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل ستائش بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا ریاست، یعنی ریاست کی پولیس، ابھی تک تو پولیس فرنٹ پر ہے نا، تو کیا پولیس جو ہے پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، وہ سرنڈر کر چکی ہے، وہ ناکامی کا اعتراف کر چکی ہے کہ جی ہم ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا پھر بلوچستان سے پرائیویٹ لشکر جو ہیں وہ طلب کیے گئے۔ لیکن اس کا نقصان بہت خطرناک ہوگا۔ آپ اس طرح پرائیویٹ لشکر نہیں بنا سکتے۔ ریاست اگر اس طرح پرائیویٹ لشکر بنائے گی یا ان کی حوصلہ افزائی کرے گی، تو وہ آج جن کے خلاف ان کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ ہماری مدد کریں، کل وہ اپنا حساب کتاب کسی اور سے چکتا کرنے کے لیے کسی اور طرح سے متحرک ہوں گے، تو پھر تب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ تجربہ بار بار ناکام ہو چکا ہوا، لہذا ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس طرف مت جائیں۔ ڈاکو، جو رہزن ڈاکو جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس عمل کے نتیجے میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہوگی۔ اچھا جی، اب اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی، تو کھلے عام یا ایسے جیسے سفارتکاری ہوتی ہے، میل ملاقاتیں کرنے والوں اپوزیشن لیڈروں کو کہتے تھے کہ جی یہ جو سفیروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں نا، یہ غداری کر رہے ہیں۔ جب خود حکومت ختم ہو گئی تو جناب فواد چودھری صاحب روزانہ امریکی سفارت خانے جاتے تھے، ملاقاتیں کراتے تھے، اور لوگ جاتے تھے، چلو وہ اور بات۔ اب یہ ہوا ہے کہ اور انہوں نے کہا امریکہ نے میری حکومت گرائی، یہ ہوا وہ ہوا، سارا کچھ۔ ڈونلڈ بلوم یہاں سفیر ہے امریکی۔ اب یہ ہوا ہے کہ کل عمران خان صاحب کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے چیمبر میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے جا کے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر بھی تھے، پارٹی کے چیئرمین اسد کیسر اور رؤف حسن موجود تھے۔ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ امریکی سفارت خانہ کہتا ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ سفارت خانے کے مطابق معیشت کی بحالی اور اصلاحات کے لیے جاری امریکی حمایت اور انسانی حقوق اور علاقائی سیکورٹی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ عمران خان صاحب نے لکھا ہے IMF کو بھی، اور عمران خان صاحب نے جو لابنگ کی امریکہ میں، انہوں نے امریکی صدر کو لکھا، سینیٹرز نے اور کانگریس مین نے، کہ یعنی وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے، کہ پاکستان سے کسی قسم کی مالی تعاون پاکستان کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لہذا پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات اور مالی جو استحکام ہے پاکستان کا، اس پر بات چیت ہوئی، اور علاقے میں سیکورٹی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ اور سیکورٹی کا علاقہ مطلب علاقے میں سیکورٹی امور مطلب طالبان، ظاہر پاکستان میں اپنی سیکورٹی، طالبان جنہوں نے امریکہ کو بھگا کر عمران خان صاحب کے بقول غلامی کی زنجیریں توڑیں، تو وہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا۔ پھر اس میں باقی باتیں، مشترکہ مفادات اور یکساں مواقع وغیرہ، لیکن جو بیرسٹر کیا نام ہے عمر ایوب صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکی سفارت خانے کے ذریعے آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی۔ امریکی سفارت خانہ کے سفیر جو ہے وہ پاکستان کے وزارت داخلہ کے ذریعے انہوں نے ہم سے ملاقات کی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ ان سے ملاقات کریں، اور پھر اس میں ان سے بار بار پوچھا گیا کہ جی وہ آپ نے کوئی بات کی، وہ سائفر وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے معاملات میں کوئی بیرونی قوت مداخلت کرے، لہٰذا ہم نے اس پر بات نہیں کی۔ اب یہ کون سی تحریک انصاف ہے؟ عمران خان والی تحریک انصاف تو مسلسل عالمی طاقتوں کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں مداخلت کرے۔ وہ امریکی جو وہاں کی کمیٹی، سب کمیٹی کے جو ہیئرنگ تھی، IMF کا خط عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کے انٹرویوز، PTI کی پوری کوششیں، یہ سارا کچھ بتا رہا، چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عمران خان والی تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ عالمی قوتیں پاکستان میں مداخلت کریں، لیکن عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر والی PTI کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے بیرونی قوتوں کو مداخلت کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، نہ ہم نے ان سے بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے جس سے سرمایہ کاری آئے گی۔ سائفر کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بالکل نہیں دہرایا، اس پر اپنا امریکی سفیر یا کسی غیر ملکی کے سامنے اپنے تحفظات نہیں رکھیں گے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہو گئی غداری۔ عمران خان صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ جی اپوزیشن لیڈر لوگ، اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اگر سفیروں سے ملاقات کریں تو غداری ہوتی ہے،
وہ سازش ہوتی ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کر کے امریکی سفیر کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں رکھی جو عمران خان صاحب جس کے لیے چیخ اور چلا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔